دوسرا قرآن کا حق، قرآن کی تلاوت کرنا۔ دوسرا قرآن کا بنیادی حق یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، اور صرف تلاوت۔ ابھی میں معنوں کے ساتھ نہیں کہہ رہا آپ کو، وہ پھر بعد میں آئے گا۔ صرف تلاوت کرنے کا بھی ثواب ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم 3 حرف ہے، اور آپ نے آگے یہ بھی فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، اور میم الگ حرف ہے۔ اور جو شخص یہ 3 حرف پڑھ لیتا ہے اس کے نصیب میں، اس کے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ 30 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں، اور 3 حرف کے بدلے 30 نیکیاں۔ تو قرآن کو صرف پڑھنے کا، ہم آج کل کے مدرسے کے بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ سر یہ لوگ صرف رٹا لگا رہے ہیں، دقی اندوز بچے ہیں، بیکورڈ ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ وہی فارورڈ بچے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو آگے جا کے ہمیں اس چیز کی تعلیم دیں گے جو قیامت تک اور پھر قیامت سے آگے میدان حشر، قبر، جہنم کی سختیاں، جنت کی خوشخبریاں، یہی وہ بچے ہوتے ہیں جو قرآن کا رٹا لگا رہے ہوتے ہیں، پھر عالم بنتے ہیں، اور پھر علماء کی سیٹ پر آ کر بیٹھ کر العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں وہ انبیاؤں کے وارث ہیں، اور وہ ہمیں جنت اور جہنم کی پہچان کراتے ہیں، دنیاوی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں، اور دنیا کے بعد حشر کی زندگی کے بارے میں بھی ایک ایک چیز کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں، اور ہم انہیں دقیق اندوز اور بیکورڈ سمجھنے لگتے ہیں۔ نہیں، ابھی وہ چھوٹے ہیں، ابھی ان کو رٹا لگانے دو، ابھی ان کو پڑھنے دو، اپنے دل و دماغ میں وہ اچھے طریقے سے بٹھا لیں قرآن کو، پھر جب وہ اپنی عمر کو پہنچیں گے پھر وہ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے، عربی بھی سیکھیں گے، اور پھر سکھائیں گے بھی انشاءاللہ۔ تو ہمیں ایسے بچوں کو بالکل بیکورڈ یا دقیق اندوز نہیں کہنا چاہیے۔ کئی نیکیاں یہ لوگ جو ہے اپنے نام اعمال میں بھر رہے ہیں۔ ایک حرف کے بدلے اگر 10 نیکیاں مل رہی ہیں تو ایک دن میں ایک بچہ کتنی قرآن کی تلاوت کر لیتا ہے۔ دوسری چیز، اس کا صرف پڑھنے کا اجر نہیں ہے، اس کا اثر بھی ہے، اور بغیر معنوں کے پڑھنے کا بھی اثر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حسد اور نظر کے بارے میں جو صورتیں بتائی ہیں، معوذتین یا معوذات، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان کا یہ نہیں بتایا کہ معنوں کے ساتھ پڑھو گے تو اس کا اثر ہوگا، نہیں۔ بچوں کو دم کرنے کے لیے صبح شام کی دعاؤں میں کسی کو معنی نہیں بھی آتا وہ پڑھے گا تو اس کا اثر ہوگا۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی بھی مثال ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے جنات کے اثرات چلے جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ معنوں کے ساتھ پورا سمجھ کر عمل کرو گے تو پھر اس کے پاس سے جو ہے نا گھر سے جائے گا، نہیں، صرف پڑھنا باعث ثواب بھی ہے اور باعث نجات بھی ہے۔ تو ایسی کئی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ کوئی قرآن کو پڑھنے کا صرف ثواب ہے، اگر آپ صرف پڑھ رہے ہیں وہ بھی ثواب ہے، ہاں کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ یہ بالکل اسی طریقے سے اکثر ہم لوگ، یہ مقولہ تو مشہور ہے انگلش کا، این ایپل اے ڈے کیپ دا ڈاکٹر اوے، کہ آپ ایک دن میں ایک سیب کھا لیجئے اور ڈاکٹر سے دور رہیں گے۔ کوئی بھی شخص جو ہے وہ صبح کے وقت سیب کھا لے اور پھر اس کے بعد وہ بولے کہ اب مجھے تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو کیا اس کے لیے یہ کافی ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا۔ 2 دن 3 دن کے بعد ہی وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کچھ اور لیا نہیں، اس نے یہ چیز، ہاں اپنی مکمل خوراک لینے کے بعد، ناشتہ، کھانا اور رات کا کھانے کے بعد پھر آپ اس چیز کو اگر روٹین میں رکھتے ہو تو انشاءاللہ آپ کی صحت پر وہ اثرات آئیں گے نفع بخش کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی طریقے سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دیگر اعمال، توحید اور سارے اعمال کے ساتھ ساتھ آپ ایک روٹین کا حصہ بنا لیتے ہو اپنے قرآن کی تلاوت کو، کہ روزانہ میں نے 5 سپارہ پڑھنا ہے، روزانہ میں نے 3 صفحوں کی تلاوت کرنی ہے، 1 صفحے کی تلاوت کرنی ہے، تو یہ باعث اجر اور آپ کے نام اعمال میں اجر کے لیے بڑھوتری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ضروری ہے، اس کا فائدہ ہے، لیکن صرف پڑھنا کافی نہیں کہ صرف پڑھ لیا آپ نے قرآن کو اور پھر اس کے بعد رکھ دیا، کچھ پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بھیجا، اس میں کیا لکھا ہے، ہمیں عمل کس طرح کرنا ہے، قرآن کا حلال کیا ہے اور قرآن کا حرام کردہ چیز کیا ہے، ہمیں جب پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر ہم قرآن کو صرف پڑھنے کا اجر ملے گا لیکن فائدہ نہیں ہوگا کل قیامت کے دن۔